کیا ہر طرح کے کفر پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے؟ قوم سبا کو اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی تھیں اور تاریخ سے عبرت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم تو بڑے ناشکروں ہی کی سزا کیا کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بربادیوں کا سرچشمہ خود ہمارے منفی اعمال ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی سزائیں صرف قوم سبا سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام گناہ گاروں کے لیے ایک سنت اور قانون ہے۔ نمبر 3، جس چیز کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے وہ کفر پر اصرار کرنا اور اسے جاری رکھنا ہے۔ آیت نمبر 17 کے پیغامات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اور ہم اہل سبا اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی اور چند بستیاں سر راہ آباد کی تھیں جو باہم نمایاں تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی راہ مقرر کی تھی کہ ان میں راتوں کو دنوں کو جب جی چاہے بے کھٹکے چلو پھرو۔ تو وہ لوگ خود کہنے لگے، پروردگارا، قریب کے سفر میں لطف نہیں، تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے۔ اور ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے بھی ان کو تباہ کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور ان کی دھجیاں اڑا کے ان کو تتر بتر کر دیا۔ بے شک ان میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے واسطے بڑی عبرتیں ہیں۔ اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات، احادیث جمع ہے احدوثہ کی، اور یہ اس خبر کو کہا جاتا ہے جسے لوگ تفریح یا مثال کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے قوم سبا کو کچھ خاص نعمتیں عطا کی تھیں۔ الف، بابرکت اور ہری بھری سرزمینیں۔ بے، ایک دوسرے سے قریب اور دیکھے جانے کے قابل گھر اور رہائشی علاقے۔ جیم، سفر کا اس طرح آسان ہونا کہ دن و رات آنے جانے کی سہولت تھی۔ دال، امن و امان جیسی نعمت۔ قوم سبا کی داستان، جیسا کہ ان آیتوں اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا جزیرہ عربستان کے جنوبی سمت میں رہتے تھے اور ایک عظیم اور شاندار تہذیب کے مالک تھے۔ اس علاقے میں کوئی دریا نہیں تھا اور بارش کا پانی صحرا میں برباد ہو جاتا تھا،
لہٰذا لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک بڑا بند بنائیں اور اسی کے پیچھے پانی کا ذخیرہ کریں۔ مارب شہر کے پاس ایک وادی کے آخر میں مٹی کا بہت بڑا بند بنایا جو اسی نام سے مشہور ہوا۔ اسی بند سے نکلنے والے پانی کے سبب اس کے دونوں طرف آبادی ہو گئی اور اس دریا کے دونوں طرف بہت سے گاؤں اور خوبصورت کھیتیاں اور باغات ہو گئے۔ ان گاؤں کا ایک دوسرے سے فاصلہ بہت کم تھا اور تقریباً ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور امن و امان کے ساتھ نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے عیش و آرام کی جگہ بن گیا۔ لیکن وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، گھمنڈ کرنے لگے اور طبقاتی اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ پیسے والے اور مالدار لوگوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ تنگ دست اور غریب لوگ انہی کی طرح اس علاقے میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ امتیاز صرف انہی کے پاس رہے۔ جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جنگلی چوہوں نے اس مٹی کے بند کی بنیادوں پر حملہ کر دیا اور اس کو اندر سے کمزور بنا دیا، جس کی وجہ سے ایک عظیم سیلاب آیا جس نے اس بند کو توڑ ڈالا، اور ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کے سبب وادی سبا کا عظیم تمدن اور ثقافت مٹی میں مل گیا۔ ایسا سیلاب آیا کہ قرآن کے بقول اس آباد سرزمین میں سے سوائے کڑوے اور نمکین درختوں، اراک، گز اور تھوڑے سے بیر کے پیڑوں کے کچھ نہیں بچا۔ تفسیر نمونہ۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1۔ قوم سبا کے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی دعاؤں میں ربنا کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، ناشکری اپنے آپ پر ظلم ہے۔ نمبر 3، قوم سبا کا برباد ہو جانا اور مٹی میں مل جانا لوگوں کی بیٹھکوں کا قصہ اور مثال بن گیا۔ نمبر 4، ناشکری انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 5، وہی لوگ اور وہی قومیں تاریخ سے عبرت حاصل کر سکتے اور استوار رہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والے ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب کفر پر اصرار کیا جائے اور اسے جاری رکھا جائے۔ اللہ نے قوم سبا کو کچھ خاص نعمتیں عطا کی تھیں، جیسے بابرکت اور ہری بھری سرزمین، سفر کی آسانی، ایک دوسرے سے قریب اور دیکھے جانے کے قابل گھر اور امن و امان وغیرہ۔ تاریخ سے عبرت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والے ہوں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔